الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی چند آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ آیتیں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، اس کے رکو نمبر 9 کی آیتیں ہیں، اور رکو نمبر 9 تیسرے پارے کا آخری رکو ہے سورہ آل عمران کا۔ اس کی آیت نمبر 85 سے لے کر 89 تک، یعنی غالباً کل 4 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، 85 سے لے کر 89 تک۔ اور رکو نمبر 9 جو ہے 91 پر ختم ہوتا ہے، 91 پر، یعنی کہ اس کے بعد 3 آیتوں کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہو جائے گا۔ جن آیتوں کی میں نے آج تلاوت کی ہے، اس میں سے ایک جو آیت ہے، آیت نمبر 85، پچھلی آیت سے بڑا اس کا گہرا تعلق ہے۔ میں نے اس کو اس بار اس لیے رکھا تاکہ پچھلا درس کا کنٹینیویشن میں یہ آیت پھر سے آ جائے، اور مضمون وہی ہے جو آیت نمبر 83 میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 85 میں بھی وہی مضمون ہے جو آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور ایسا مضمون قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، اور دوسرے مقامات پر بھی یہی مضمون ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 85 میں 85 کے اندر سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، بڑی زبردست اور جامع آیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان کو یہ آیت معلوم ہو جائے
بالخصوص ایسے مسلمان کو جس کے پاس اللہ کے دین کا علم ہے، یعنی قرآن مجید کا علم ہے اور احادیث مبارکہ کا علم ہے، اور اس کو یہ آیت معلوم ہو جائے اور وہ گھر میں بیٹھا رہے، ایسا ناممکن ہے۔ وہ دعوت کا کام نہ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے واقعی قابل غور ہے، بالکل ہلا دینے والی بات ہے۔ کیا کہتا اللہ تبارک تعالیٰ؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی چاہے گا، یبتغی چاہنا، حاصل کرنا، پسند کرنا اپنے لیے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنے لیے پسند کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ، لن کے معنی ہرگز کے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 83 میں اللہ نے کیا کہا؟ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، وہی انداز ہے کہ کیا یہ اہل کتاب اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہتے ہیں؟ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کے متلاشی ہیں، کسی اور دین کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ اہل کتاب کا تذکرہ کر کے خاص طور پر اللہ نے وہاں کہا، اور یہاں عمومی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 85 میں کہا کہ چاہے دنیا کا وہ کوئی بھی فرد کیوں نہ ہو، اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنے لیے پسند کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر پہنچا حشر کے میدان میں آخرت کے دن، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، دنیا اعتبار سے بھی نہیں اور اخروی اعتبار سے بھی نہیں۔ دنیا اعتبار سے اس لیے نہیں کیونکہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اگر کسی انسان کے پاس ہو اور وہ اچھے سے اچھا نیک عمل کرے، اس کا سارے اعمال ضائع ہے، سارے اعمال اس کے گویا کہ قبول ہی نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا جو عمل ہے وہ قبول نہیں کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ بعض اعمال انسان کے ایسے ہیں کہ اگر وہ کافر بھی ہو ان کا بدلہ اس کو اس دنیا میں دے دیا جاتا ہے، مگر اس کے اعمال جنت کے لیے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ گویا کہ دین کیوں ہے؟ دین اس لیے ہے تاکہ انسان اس پر عمل کر کے جنت کو حاصل کرے۔ اگر وہ اعمال کرے جس سے جنت نہ ملے تو ظاہر سی بات ہے وہ اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ تو دنیا اعتبار سے یہ نقصان ہے کہ انسان کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے ہیں، اور اخروی اعتبار سے یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس پہنچے، اللہ اس کو دھتکار دے گا، اللہ اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ویسے عام اس کا ترجمہ ہے کہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یہ ویسا ہی عام معنی نہیں دیتا یہ۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، سے مراد وہ جہنمی ہوگا۔ یہاں پر خسران کی میننگ، خسران کا معنی صرف نقصان نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آخرت میں پہنچنے کا مطلب جہنم ہے، گارنٹی اور یقینی۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کا لے کر اللہ کے پاس پہنچنے کا مطلب کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے، بلکہ وہ جہنم والا نقصان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی قسم کا جو معنی دیتی ہے اپنا سورہ عصر، سورہ عصر میں اللہ نے کیا کہا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے اور گھاٹے میں۔ اب خسارہ اور گھاٹا کیا ہے؟
دنیا اعتبار سے کوئی اتار چڑھاؤ بزنس کا لاس نہیں ہے. جن میں یہ 4 صفات نہیں پائی جاتی ہے وہ اخروی اعتبار سے جہنمی ہے. وہاں پر بھی خسران کا میننگ کیا دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ جہنم. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں سوائے ان کے آخرت میں نقصان کون لوگ نہیں اٹھائیں گے؟ جو اللہ پر ایمان لائے. ایمان اصل ہے جنت میں جانے کے لیے، اس کے مطابق اعمال صالحہ ہونا ضروری ہے، تب جا کے ایمان کی بھی اہمیت ہوگی. وتواصوا بالحق، دعوت کا کام کرنا، حق کی تلقین کرتے رہنا، جو حق انہیں معلوم ہوا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا. وتواصوا بالصبر، اب ظاہر سی بات ہے ایمان لائیں گے نیک اعمال کریں گے تو تکلیفیں تو اٹھانی پڑے گی. ایمان لانے میں خود دشواریاں، جیسے صحابہ کو تو ابتدائی دور میں صرف ایمان لانے میں دشواریاں تھی، اور جب عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس میں بھی دشواریاں اور تکلیفیں ہوتی ہیں. ایسا خاص طور پر ابھی جیسا کہ سردی کے دن چل رہے ہیں، سردی کے دنوں میں بالخصوص فجر کے وقت اٹھنا، اور اگر گرم پانی نہ ملا تو ٹھنڈے پانی سے نہانا یا پھر وضو بنانا، دشواری میں دشواری. اور اسی طرح اب جو کچھ ایمان لایا، جو کچھ عمل کر رہے ہیں، اسی بات کو، انہی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا. اب پہنچانے میں ہم خیال ہو تو سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ہم خیال نہ ہو تو جھگڑا ہو جاتا ہے، گالی گلوچ ہو جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ مارا کوٹا جاتا ہے. وتواصوا بالصبر، ان سارے معاملات پر صبر کرنا یہ چوتھا کام ہے. یہ جو 4 کام جس کے اندر نہ پائے جائے، ظاہر سی بات ہے وہ اخروی اعتبار سے نقصان اٹھانے والا، یعنی سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا جہنم ہی سے ہوگا. تو وہ اسی طرح یہاں پر اللہ نے کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا ہرگز وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ سے مراد، اور اس کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہوگا. اب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی یہ بات معلوم ہو جائے کہ اسلام ہی ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کے سویکار کرنے پر، اس کے قبول کرنے پر، اس کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے پر، سمرپن کرنے پر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. تو انشاءاللہ عزیز مسلمان تو کامیاب ہوگا ہی ہوگا. وہیں پر مسلمان کی یہ بات بھی معلوم ہے کہ اسلام ایک کسی کے گھر کی، کسی کے خاندان کی جائیداد نہیں ہے، بلکہ اسلام جو دین ہے وہ ہر انسان کے لیے آیا ہے. ہر انسان کے، چاہے وہ کسی بھی ذاتی کا، کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو. گویا کہ وہ آدم علیہ السلام جو سب کے باپ ہیں، وہ حوا علیہ السلام جو سب کی ماں ہے، انہی کی اولاد میں یہ لوگ بھی ہیں جنہیں آج ہم کافر کہہ رہے ہیں، جنہیں آج ہم غیر مسلم کہہ رہے ہیں. ان کی اخروی کامیابی بھی صرف اور صرف ایک ہی واحد دین میں ہے، وہ دین اسلام. اگر یہ بات بھی مسلمان کو معلوم ہو جائے اور پھر بھی وہ ان کے ساتھ تعلقات رکھے، ان کی خیر خواہی کرے، ان کے بزنس میں پارٹنر بنے، ایک مسلمان غیر مسلم کے ساتھ بزنس کے تعلقات رکھے، گھریلو فیملی تعلقات رکھے، اور پھر بھی ان کی اگر خیر خواہی نہ کرے اور انہیں اسلام جیسی عظیم نعمت ان تک نہ پہنچائے، تو پھر اس سے بڑا کیا کہتے ہیں بدبخت انسان کوئی نہ ہوگا جو اسلام جیسی نعمت کو اپنے پاس رکھے اور دوسروں کو نہ پہنچائے. اور اس کا ثواب بھی تو اس کو کئیوں گنا ملنے والا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ علی کرم اللہ وجہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک بھی ہدایت پر آ جائے تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اب ایک سرخ اونٹ جس کے بعد ہوتا ہے وہ خود بہت مالدار شخص مانا جاتا تھا، اس کے بعد 100 سرخ اونٹ ہو تو اس سے کہیں زیادہ منافع ہوتا ہے ثواب کے اعتبار سے اگر کوئی ہماری طرف سے ایک بھی غیر مسلم اگر اسلام پر آئے. اب آئیے بات نکلی ہے تو چند باتیں اور بیان کر دوں دعوت کے تعلق سے، تاکہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں میں، بالخصوص مسلمان نوجوانوں میں یہ رجحان بالکل نہیں تھا
دعوت کا بالکل نہیں تھا، جس کو جیسا جمتا تھا وہ ویسا کر لیتا تھا۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ ہر ایک کا ایک قسم کا کریز بن چکا ہے دعوت کا کام کرنے کا، مسلمانوں اور غیروں دونوں میں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا اثر کیوں نہ ہو، ہر ایک کے اندر ایک قسم کا دعوت دینے کا ایک کریز جس کو کہتے ہیں وہ پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب تک ہم دعوت کے کام کو بھی اس طرح انجام نہیں دیتے جس طرح پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چاہے پوری دنیا ہمیں داعی کہے، اگر ہم اللہ کی نگاہ میں داعی نہیں ہے تو نہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں۔ بظاہر دنیا اعتبار سے لوگ ہمیں داعی کہے گی، اور اخروی اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں داعی نہیں کہتا ہے، تو ہم اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دین کی دعوت کیا ہے؟ غیروں میں دین کی دعوت کا مطلب کیا ہے؟ دین کی دعوت پہنچانے میں ہم صرف ایک میڈیٹر ہیں، ایک ذریعہ ہے۔ گویا کہ اسلام اپنی جگہ پر موجود ہے، جس میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مدعو جنہیں دعوت دی جاتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اسلام کا علم، اسلام کی معلومات ان تک پہنچانا ہے۔ اس میں نہ اپنا دماغ لگانا ہے، نہ کوئی چینجز کرنا ہے، جو اسلام ہے وہ ان تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی، جو کہ بہت عام بات نظر آ رہی ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی غلطی سے بچ جائیں گے ہم۔ بہت بڑی غلطی کیسی؟ عام طور پر آج کل کے دعات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر کچھ لوگ 10 اچھے کام کر رہے ہیں، ان 10 اچھے کاموں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا جتنا ان 2 کاموں کا تذکرہ کیا جائے، نشاندہی کی جائے جو غلط ہے، جو 10 کاموں پر نقصان دہ ہے۔ میں زیادہ نہیں کام کرتا ہوں، جو غلط فہمی اگر اس کا ازالہ کیا جائے اور اس کی درستگی کی جائے جو 10 کام جو چل رہے ہیں اس میں خوبصورتی پیدا ہوگی۔ تو جو لوگ میڈیٹر سمجھتے ہیں تو انہوں نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کون سا پائپ لائن سمجھ لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اسلام انہی کے ذریعے سے، ان کی جسم سے، ان کی روح سے ان تک جا رہا ہے، اس لیے کوشش کرو کہ وہ ان کے سیدھے دماغوں تک پہنچے، ان کے اندر سما جائے۔ تو پہلے ہی سے اسلام سے جب کوئی معلومات لیتے ہیں، اس کو اس طرح گھول مول کر کے لیتے ہیں کہ سامنے والے کی مینٹلٹی میں فٹ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، دعات کی، داعیوں کی بہت بڑی غلطی اسلام کے تعلق سے اور خود کے دعوت کے کام کے تعلق سے بہت بڑی غلطی کیا ہے؟ اسلام کو اس طرح گھول مول کر کے لے لیتے ہیں کہ سامنے کی عقل میں بیٹھ جائے۔ اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیتوں کے معنی مفہوم کو بھی غیروں کے مطابق فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں سمجھ میں آ جائے، جبکہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ اگر کسی ہندو کو، کسی کرسچن کو کوئی قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس میں نہ قرآن کی غلطی ہے، نہ ہم لوگوں کی غلطی ہے جو داعی ہیں، نہ علماء کی غلطی ہے۔ غلطی اس کی ہے جو غلط سمجھ رہا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر قرآن کے اس مفہوم کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل داعیوں نے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ عوام ہو چاہے خواص ہو، چاہے علماء لیول کی بات ہو چاہے غیر علماء لیول کی بات ہو، آیتوں کے مفہوم کے اندر ہیر پھیر کر کے بات کو پہنچاتے ہیں تاکہ انہیں سمجھ میں آ جائے۔ یہ غلط ہے۔ اسلام کے تعلق سے، قرآن مجید کی آیتوں کے تعلق سے وہی مفہوم بیان کیا جائے جو ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ 1450 سال پہلے جو اسلام تھا آج بھی وہ جو کا تو ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ صرف ہم ایک میڈیٹر ہیں، ذریعہ ہیں کہ اس بات کو وہاں تک پہنچا سکے۔ اسی طرح حال ہی میں میری ایک بات ہوئی ایک صاحب سے، غیر مسلم، وہ بارہ میں کچھ کہتا تو کہتے کہ قرآن کی آیت کیا ہے، اس تعلق سے قرآن کی آیت کون سی؟ غیر مسلم ہے، اسلام میں زیادہ شوق تھا ان کو، پوچھتے تھے بار بار قرآن کی آیت کون سی؟ میں کہتا یہ ہے قرآن کی آیت۔ انہوں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے، میرے کو اس کا اسکین دو۔ میں نے اسکین دے دیا، باقاعدہ اوریجنل قرآن کا اسکین دیا۔ یہ تو عربی ہے، مجھے عربی نہیں آتی۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ لو۔ اب یہ ترجمہ صحیح ہے کیسے پتا؟ 10 سوالات کر رہا، چلو غیر مسلم ہے، اطمینان کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کر لی۔ مجھے بار بار اس کا سوال کرنے میں ایک شک پیدا ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی
کیا تم حدیث کی کتاب کو مانتے ہو؟ غور کیجیے اس بات کو جو پریکٹیکلی ہوا ہے. اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کافی حد تک مائل ہے اسلام کی طرف، کافی حد تک متاثر ہے، مگر اس کے جو اساتذہ ہیں، فیلڈ ورکرز جنہیں ہم بول سکتے ہیں، دائی اساتذہ جنہیں میں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے اس پر محنت کی، اس کی مینٹلٹی ڈیولپ کرنے میں، اس کی ذہنیت بنانے میں، وہ کیسے ہوں گے اس پہ اندازہ لگ رہا ہے. اس نے پوچھا وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا بھائی حدیث بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ. پہلی بات تو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ حدیث کتابیں ہیں، بلکہ حالانکہ جانتا ہے. میں نے کہا کیوں بھائی بخاری مسلم نام نہیں سنے؟ کہا سراج بھائی بات تو صحیح ہے، مگر مجھے کسی نے ایف بی پہ یعنی فیس بک پہ سمجھایا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، ان کو ایزی لے لینا، کیونکہ امت کا اختلاف اور اصل جھگڑا انہی کی وجہ سے ہے، حدیث کتابوں کی وجہ سے، اس لیے ان کو چھوڑی ڈالو. کیوں؟ کیونکہ غیر مسلموں کے پاس ایک پہلی بات تو قرآن پہ اتفاق نہیں ہے کہ قرآن یہ اوریجنل قرآن ہے، بول کے وہ کہتے ہیں آپ اگر توریت انجیل بدل سکتے، بائبل بدل سکتا، قرآن کیوں نہیں؟ کیا ہے قرآن کیوں نہیں بدل سکتا؟ اس پر تو اعتراض ہے. اس کے طرف سے اطمینان دلانے میں دعات حضرات کی پوری ہمت ختم ہو جا رہی ہے. اس قرآن کو ثابت کرنے میں پوری ہمت ختم ہو جا رہی ہے. حدیثوں کی جب باری آ رہی ہے تو پوری انرجی ختم ہو چکی ہے، اب حدیثوں کو ثابت ہی نہیں کر پا رہے. تو کیا سوچ لیا کہ یہ غیر مسلموں کی مینٹلٹی میں یہ بات بیٹھنے والی نہیں ہے کہ حدیث کو ثابت کر سکے ہم. تو ایک کام کرو، اتنا پتا کاٹ ہی ڈالو سیدھا، صرف قرآن ہی. یہ دیکھیے یہ کیا ہے، دعوت کا کام کرنے میں کتنی بڑی غلطی ہے. ہم اسلام کو دوسروں کے مطابق فٹ کرنا چاہتے ہیں، فٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح بہت ساری صحیح احادیث ہیں جو ہم غیروں کو بولنا ہی نہیں چاہتے، پہنچانا نہیں چاہتے، بہت ساری ہیں. اور غیر مسلم بھی اتفاق سے، خوش قسمتی کہیے، بدبختی کہیے، انہی احادیث پر آ کر ٹک جاتے ہیں. اب جو لوگ نہیں کنونس کر پاتے ہیں تو وہ ان حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ فیس بک وغیرہ پہ، واٹس ایپ وغیرہ پہ باقاعدہ مناظرے، ڈیبیٹ ہوتے ہیں مسلمانوں غیروں کے بیچ میں ایسی حدیثوں کے اوپر. اور بعض اس میں شیعہ بھی ہیں، کچھ قادیانی بھی ہیں، وہ الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں سنیوں کے علاوہ. تو جب وہ ان کو کنونس نہیں کر پاتے تو ان حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کچھ مثالیں دے سکتا ہوں میں بات کو سمجھانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور نبی نے جھوٹ کہا. اب نبی نے جھوٹ کہے نہیں کہے، اس حدیث کا کیا معنی مفہوم ہے، یہ تو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب غیر مسلم آگے بولیں گے کیسا کہ اسلام میں جھوٹ کیا ہے، کیونکہ جھوٹ کے تعلق ہر دھرم ہی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے. اب غیر مسلموں کو سمجھاؤں کیسا؟ تو وہ حدیث چھوڑ دیے. ایک اور حدیث بہت مشہور ہے، میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کب ہوئی. میں اس ٹاپک پہ مستقل کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں. اور یہ بھی صحیح حدیث. اب سمجھائیں گے کیسا؟ ہمت ہار رہے ہیں کہ مائی عائشہ کی شادی 6 سال میں شادی ہوئی، 9 سال میں رخصتی ہوئی، حدیث تو ہے. اب سمجھائیں گے کیسا؟ نہیں سمجھا پا رہے ہیں. وہ کہہ رہے تمہارا نبی تو نعوذ باللہ رنگیلا ہے، اتنی شادیاں کر لے، بچی سے شادیاں کر لے، کچھ جواب ہی نہیں بن پا رہا. اور جو جواب ہے ان کے خود کی مینٹلٹی میں نہیں بیٹھ رہی، ان کے خود کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی. اب خود کے دماغ اس کو قبول نہیں کر رہا تو غیروں کو کیا سمجھائیں گے؟ چلو ایک کام کرو، اس کو بھی چھوڑ دو. ایسا کرتے کرتے دیکھ لیا انہوں نے کہ حدیث کی اکثر حدیثیں چھوڑنا پڑ رہا ہے. تو کہیں یار حدیث کا اصل ہی لفڑا ہے، قرآن میں کوئی لفڑا نہیں. اب قرآن چھوڑیں گے تو سیدھا اسلام کے باہر ہو جائیں گے. یہ بھی ذہن میں، جبکہ قرآن جس طرح چھوڑنے سے اسلام کے باہر ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ بھی چھوڑنے پر اسلام کے باہر ہونے والے، کیونکہ رسول کی اطاعت کریں گے کیسا؟ کیسے کریں گے؟ اور وہ سمجھتے ہیں قرآن چھوڑنے سے اسلام کے باہر ہو جائیں گے، اس لیے قرآن نہیں چھوڑ سکتے. حالانکہ 1000 سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں اس پر بھی، نعوذ باللہ کھڑے ہوتے ہیں اور کیے ہیں لوگوں نے. میں نے باقاعدہ ایک اسلامی ویب سائٹ کے نام سے بہت ساری ویب سائٹ ہے جس کو مسلمانوں کے علم میں بھی نہیں ہے، جس میں سے بہت ساری ویب سائٹ یہودیوں کی ہے، شیعوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، اسلامک ویب سائٹ کے نام پہ. میں نے ایک مرتبہ دیکھا پورے 15 کانٹرڈکشنز دیے ہوئے تھے. کانٹرڈکشن مطلب تضاد، قرآن میں تضاد، اپوزیشنز، متضاد چیزیں قرآن میں 15. ایک تو بڑا یونیک تھا اس میں کہ باقاعدہ مجھے گھر پہ آ کے وہ دونوں آیتوں کو دیکھنا پڑا، ایک ہی چٹکی مسئلہ حل ہو گیا. تو دعات حضرات کی کیا ہے بڑی غلط فہمی، اسلام کو لوگوں کی مینٹلٹی کے حساب سے فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے. دوسری ایک غلطی کیا کرتے ہیں دعات حضرات، یقیناً یاد رکھیے اسلام
کے بغیر آخرت میں کامیابی نہیں ہے. اور اسلام کو دوسروں تک پہنچانا لازم ہے ہر فرد پر، چاہے وہ جاننے والا ہو چاہے نہ جاننے والا ہو. جو جاننے والا نہیں ہے اس کو جاننا چاہیے، اس کے بعد کام کرنا ہی ہے، اور جو جانتا ہے اس کو تو کام پہ لگنا ہی ہے. دونوں طریقے سے بہرحال غیروں تک اسلام کی دعوت پہنچانا لازم ہے. جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ایک مسلمان دعوت کے کام کے بغیر نہیں رہ سکتا. جس طرح ایک انسان سانس لیے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح ایک مسلمان دعوت کا کام کیے بغیر نہیں رہ سکتا زندہ. اور دعوت کا کام کرنے کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم حاصل کرے دعوت کا کام نہیں کر سکتا، یہ بھی ضروری ہے. آج لوگوں نے اس کو بھی آگے پیچھے کر دیا، ارے پہلے کام شروع کرو بعد میں اللہ علم دے گا. نہیں، پہلے علم بعد میں دعوت. علم کے بغیر جو دعوت کا کام کریں گے اوپر الٹا کریں گے، اور ایسا ہی ہو رہا. بڑے بڑے لوگ تو 1-1 لاکھ کے مجمع میں اسپیچ دیتے انگریزی میں، ہندی میں، اور عربی کیسی رہتی ان کی؟ تجوید بالکل زیرو. اللہ کو اللہ نہیں بول سکتے. اللہ نے کہا، اللہ نے، اللہ نہیں ہے عربی میں کہیں، اللہ لفظ ہی نہیں ہے عربی میں. اللہ کا مطلب کچھ دوسرا نکل جاتا. پھر اللہ یہ تک نہیں آتا ان کو. 1-1 لاکھ کے اندر اسپیچ دے دیتے. علم پہلے ہے، بعد میں دعوت ہے. اس کے علاوہ ایک اور غلط فہمی کیا ہے؟ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. ایسا لگتا ہے ایسے پوری دنیا کی ذمہ داری خود کے کندھے پر آ گئی. ارے میں نے نہیں پہنچا تو کیسا ہوں گا، یہ بات اگر میں نے نہیں بولا تو کیسا ہوں گا، یہ غلط فہمی اگر میں نے دور نہیں کیا تو کیسا ہوں گا. سارے دنیا کی ذمہ داری خود کے کندھوں پر. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یاد رکھیے جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں ان سے مؤدبانہ میری گزارش ہے کہ اپنے ذہن کو جو آسمان پر ہے اس کو نیچے لائیے. جہاں آپ کا دماغ ہے وہیں لائیے. اس کے بعد دعوت کا کام کیجئے. آپ اسلام کے دعات کی فہرست میں بہت دور نام ہے آپ کا، بہت دور ہے آپ کا نام. کئیوں دعات کا سب آ گئے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین، پوری زندگیاں انہوں نے لگائے، پوری زندگیاں. آج کے دعات جو عام طور پر بات بتا رہا ہوں میں، 25, 30, 35 کے بعد تو دین کا علم حاصل کرنا شروع کرتے. کچھ انگریزی میں، کچھ ہندی میں، کچھ مراٹھی میں، ادھر ادھر کے میڈیم سے حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا اسٹیج کی اسپیچ آ جاتی ہے، اب وہ بن جاتے ہیں دائی. اب آسمان پہ دماغ پہنچ جاتا ہے. چاہے وہ اسپیچ آدھے گھنٹے کو 1 گھنٹے کی ہو، 15 سوال کا جواب دینا لازمی. پوچھو کیا پوچھنے کا ہے. نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. سوال جواب کیوں ضروری ہے؟ کیا بغیر سوال جواب کے آپ کا دعوت کا کام دوسروں کو نہیں پہنچ سکتا؟ پہنچ سکتا. ہاں ضرورت ہے، واقعی ایک آدمی سوال کر رہے تو بالکل آپ جواب دیجئے. آج کل تو ایک الگ سسٹم نکلا ہے. جو منتظمین ہے وہی ان میں سے ایک آدمی ایک سوال جس کی پریکٹس اچھے سے ہوئی ہے مقرر کو، وہ سوال پوچھتا ہے اور مقرر زبردست اس کا جواب دیتا ہے. لوگ تالیاں مارتے ہیں. کیوں؟ لوگوں کے واہ واہ کے لیے. جو جواب آپ کو آلریڈی میمورائزڈ ہے، باہر کیا ہوا ہے، وہی سوال. اور باقاعدہ اپنے بندے رکھتے 2-4 بندے جو وہی سوال کرتے. نہیں، تاکہ لوگوں کے علم آ جائے. لوگوں کے علم کے لیے پبلسٹی کیوں، پروپیگیشن کیوں؟ تو بہرحال یہ جو غلط فہمی ہے سارا دین کا علم اپنے کندھے پر لانے کی وجہ سے یہ ہے. نہیں، بلکہ دماغ کو ہلکا رکھے. میں کرو نہ کرو دین کا کام ہونے والا ہے. دین مجھ سے نہیں ہے، دین کی وجہ سے میں ہوں. میں رہو یا نہ رہو دین کا کام تو چلنے. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیتا. بہت سیدھی سادھی ذہنیت رکھنے کی ضرورت ہے آج کل کے دعات کو، جو خاص طور پر اسٹیج سے دعوت دینے کی جو جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں. اور ایک صاحب نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیے، میں نہیں چاہ رہا ہوں، مگر اگر اس لفظ کے استعمال کرنے سے اگر یہ بیماری دور ہو سکتی ہے تو میں اس لفظ کو استعمال کروں گا کہ اگر دیکھا گیا، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، ان سب کو ہدایت دے. ہر ایک دائی آج ہے نا سیلیبریٹی بننے کی کوشش کرتا ہے. سیلیبریٹی مطلب لوگ جانے کہ میں بھی ہوں. یہ بہت ہی بیکار سی بیماری ہے جس کا علاج جلدی نہیں ہوتا ہے اور شیطان ساتھی بن جاتا ہے. لوگ مجھے جانے نہیں، اس کے لیے آپ کو دعوت کام کرنا ہی نہیں ہے. بہرحال یہ آیت کو اس سے پہلے بھی آپ غالباً سورہ بقرہ وغیرہ میں اس کی تفصیل سن چکے ہیں کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے، اسلام کس طرح لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور داعیوں کے کیا کیا فرائض ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت ساری باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی. آئیے ہم آگے کی آیت کی طرف بڑھیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 86 کے اندر،
کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کہتا ہے کیف یہدی اللہ قوما، اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے. کسی قوم سے مراد یہاں پہ ایک خاص قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے. کفروا، جبکہ اس نے کفر کیا. کیسے کفر کیا؟ بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے. ایمان لانے کے بعد ایمان کا تو مزہ آ گیا، ایمان کا چسکا لگ گیا. جس کو ایمان کا چسکا لگ جائے وہ کفر کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایمان کی حلاوت وہ شخص پا لے گا جس کے اندر یہ صفت موجود ہو. کون سی؟ کہ اگر کسی انسان کو آگ میں ڈالا جانا اگر اس کو ناپسند ہے تو گویا کہ وہ ایمان کا مزہ چکھے. یعنی کہ ایمان حاصل کرنے کے بعد کافر ہونا اس کو ایسا محسوس ہو جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا. انشاءاللہ وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس پائے گا. تو ایمان کا مزہ چکھنے کے بعد اگر کوئی کفر اختیار کرے، اللہ کہتا ہے اللہ اس کو کیسے ہدایت دے گا. وہ شہیدو، جبکہ اس نے اس بات کی گواہی بھی دی، ان رسول حق، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے، الف لام کے ساتھ ہے. الرسول یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باقاعدہ اشارہ ہے کہ وہ حق ہے. اس بات کی گواہی بھی اس نے دی. وجاءہم البینات، اور واضح دلائل اس کے پاس آئے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسا ظلم کرنے والا، یعنی ایسا کفر کرنے والا، اس طرح شرک میں ملوث ہونے والے ظالم کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد اور دو چار جو آیتیں ہیں یہ تفسیری آیات ہیں. تفسیری آیات ہیں، گویا کہ ان کا معنی مفہوم ہم صحیح طور پر ان کی مراد کو اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب اس سے جڑی ہوئی دوسری آیات یا احادیث جب تک ہم نہ پڑھ لیں، نہ سمجھ لیں، نہ سن لیں، تب تک ان آیاتوں کے صحیح معنی مفہوم اور اس کی مراد کو ہم نہیں پہنچ سکتے. آئیے آگے کی آیت رکھنے سے پہلے آپ کے آگے وہ حدیث رکھتا ہوں جو سنن نسائی کی حدیث ہے. اس حدیث کا راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ظاہر سی بات ہے یہ مفسر قرآن ہے. قرآن مجید کی تفسیروں کے تعلق سے بہت جامع علم، زبردست علم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. قرآن کی آیتوں کے شان نزول کے تعلق سے، اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کان رجل من الانصار اسلم، کہتے ہیں کہ انصار میں سے، انصار میں سے ایک شخص نے اسلام قبول کیا. ثم ارتد، وہ مرتد ہو گیا. وہ لاحق بالشرک، اب مشرکوں میں جا کر مل گیا. سنن نسائی حدیث نمبر 4068 4068 صحیح حدیث. اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا، مشرکوں سے جا کر مل گیا. ثم تندم، بعد میں اس کو بڑی ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ اسلام جیسے عظیم نعمت کو میں نے چھوڑا اور کفر اختیار کیا. بہت زیادہ شرمندگی اس کو ہوئی، شرمندگی کا احساس ہوا اس کو. فارسل الى قومه، اپنی قوم کی طرف ایک میسج بھیجا، اپنے لوگوں کی طرف. سلو لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ جاؤ میرا ایک سوال کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میری یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ. حلی من توبہ، حلی من توبہ، کیا میرے لیے ابھی بھی کوئی توبہ ہے؟ اسلام جیسی نعمت قبول کرنے کے بعد میں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا، مرتد ہو گیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، کافر ہو گیا، کہ اب بھی اگر میں توبہ کروں تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے، توبہ کا راستہ ہے؟ فجاء قومه، اس کی قوم آئی. فجاء قومه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی قوم آئی. ان کے قوم میں سے جو اشخاص تھے جن تک یہ میسج تھا وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالوا، انہوں نے کہا ان فلانا قد ندم، وہ جو فلاں شخص ہے جو مرتد ہو گیا وہ بڑا اب نادم ہو گیا ہے، شرمندہ ہو گیا ہے.
ندامت سے دو چار ہو چکا ہے. وَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَن نَسْأَلَكَ، اور اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے مسئلہ پوچھیں. هَلْ لَهُ مِن توبہ، کیا اس کے لیے کوئی توبہ ہے؟ کیا وہ توبہ کر سکتا ہے؟ اب یاد رکھیے یہ مسئلہ ابھی تک واضح نہیں ہوا، اس سے پہلے کبھی ایسا مسئلہ آیا نہیں ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی اسلام میں آئے اس وقت کفر اختیار کرے. ایسا ہوتا ہی نہیں تھا صحابہ کے دور میں، اور اس وقت تک تو ہوا ہی نہیں تھا. تو گویا کہ اسلام قبول کر کے کفر اختیار کرنا، اس کا مطلب ہے کہ توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. یہ سچویشن تھی اس وقت. تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک میسج پوچھا کہ کیا میں اب بھی توبہ کر سکتا ہوں؟ کیا اسلام ہے زبردست، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. فنزلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا. قرآن مجید کی آیت اللہ نازل کی، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 اللہ نے نازل کر دی غفور الرحیم تک. فارسل الیہ، یہ خبر اس تک پہنچا دی گئی. فاسلم، اس نے پھر اسلام قبول کر لیا. کون سی خبر پہنچائی؟ یہ آیت. اللہ کہتا ہے کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے. ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرے، اللہ اس کو ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ شاہدو، اور جبکہ وہ اس بات کی انہوں نے گواہی بھی دی کہ ان رسول حق، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، سچے ہیں. وجاءہم البینات، اور ان کے پاس بینات آ گئے، کھلے کھلے واضح دلائل آ گئے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ ایسے لوگ ہیں ایمان لانے بعد کفر اختیار کرے، سارے دلائل دیکھنے کے بعد، رسول کو سچا جاننے کے بعد، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا جو بدلہ ہے وہ کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو. والملائکہ، اور سارے فرشتوں کی ان پر لعنت ہو. والناس اجمعین، جتنے انسان ہیں سب کی ان پر لعنت ہو. یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کریں. خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. پہلا اشارہ لعنت کی طرف کہ یہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. اور آخرت میں جو کفر اختیار کر کے مرے گا ایمان لانے کے بعد، ابدل آباد جہنم میں جانے والا ہے. لا یخفف عنہم العذاب، اور ایسے جہنمیوں کے اوپر سے عذاب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی. ولا هم ينظرون، اور نہ ہی کچھ مہلت دی جائے گی. یعنی عذاب لگاتار ہوتا رہے گا، اس میں ذرا بھی نہ کمی ہوگی، نہ کسی قسم کا اس میں روک ہوگا، نہ مہلت دی جائے گی. پہلے اللہ نے یہ بات بیان کی تاکہ ارتداد کی سختی سمجھ میں آ جائے، مرتد ہونے کی جو سختی ہے وہ سمجھ میں آ جائے. اللہ نے آیت نمبر 28 میں بات اللہ نے سب سے پہلے بیان کی. کیوں؟ کیونکہ اسلام میں مرتد کی جو سزا ہے وہ قتل ہے. مرتد کی جو سزا ہے وہ قتل ہے. قتل، اگر کوئی اسلام قبول کر کے مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے. اس سے پہلے کہ درس میں میں نے باقاعدہ بتلایا کہ اسلام قبول کر کے جو مرتد ہو جائے اس کو قتل کرنا کیوں واجب ہے، کیوں ضروری ہے. بہت سارے دلائل قرآن و حدیث کے علاوہ عقلی دلائل، لاجیکل دلائل میں نے دیے تھے، اور باقاعدہ سمجھایا تھا کہ کس طرح اسلامی معاشرہ بگڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. جس طرح عقیدے کا تحفظ ضروری ہے، اسی طرح اسلامی نظریات کا تحفظ بھی بہت ضروری ہے. تو اسلامی نظریات میں یہ ہے کہ ایک بار اسلام نظریات جو شخص قبول کرے اس کو چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑے تو اس کی سزا قتل ہے. تو یہ مطلب آگے اللہ نے کہا آیت نمبر 89 کے اندر الا الذین تابوا. دیکھیے اس کے بعد بھی اللہ نے توبہ رکھا. کیا غفور الرحیم اللہ تبارک تعالیٰ. واقعی اللہ تعالیٰ آگے جو بولتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے تو واقعی اس کی شان کے لائق ہے. بالکل اسلام قبول کر کے اسلام میں رہ کے پھر مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے،
پھر بھی اگر توبہ کرے تو اللہ کہتا ہے الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے، مطلب یہ لعنت، یہ پھٹکار، یہ ابدالآباد، جہنم اور ہمیشہ کا عذاب جس میں مہلت نہ ہوگی، یہ سب تو ہے سوائے ان لوگوں کے، مطلب اس سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو مرتد ہونے کے باوجود بھی توبہ کرے، جو الا الذین تابوا، جو توبہ کرے، من بعد ذلک، یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو توبہ کرے، وہ اصلحوا، اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے آپ کی اصلاح کر لیں، اصلحوا یہ ہمیشہ کے لیے، توبہ تو ایک بار ہوتی ہے انسان کی، توبہ ہو جانے کے بعد پھر وہ اسلام پر قائم رہے مرنے تک، اس کو کہتے ہیں اصلحوا۔ اصلحوا عربی زبان میں صلح یا اصلحوا کی معنی سیدھا کرنے کے، اگر کوئی راڈ، کوئی سلاح ٹیڑھی ہو جائے، اس کو ابتدا سے لے کر آخر تک سیدھا کیا جاتا ہے نا۔ کوئی بولے کہ صاحب 90% سیدھا کر لیا میں نے اس کو آپ سیدھا کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ وائی اٹ از ناٹ اسٹریٹ؟ لیں گے اسٹریٹ اس کو بولتے ہیں، اس میں کہیں پر بھی ٹیڑھ نہ ہو، اسی کو اسٹریٹ کہیں گے۔ اصلحوا، توبہ کرنے کے بعد سے موت تک اس کی اصلاح رہے، سیدھا رہے، درست رہے اس کے اعمال۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو وہ جو صحابی ہیں جن سے یہ کام ہوا تھا، بعد میں بہت اچھے مسلمان رہے، بہت اچھے صحابی رہے، اور اچھے اور ایمان پر ان کی موت ہوئی، جن کا تذکرہ اس حدیث میں آیا ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہو سکتا ہے پھر دوبارہ ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی باتیں بیان کیا جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھنے والے ہیں، کہ ایمان لائے پھر کفر کرے، پھر ایمان لائے پھر کفر کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں بخشنے والا۔ ایک بار انسان ہے، بشریت کا تقاضا دیکھیے، اس کو کہتے ہیں بشریت۔ ہم نے اصل میں بشر اور بشریت کے تقاضے کو ہم نے سمجھا نہیں، بہت سارے لوگوں نے نہیں سمجھے ہوئے، جیسا کہ میں بارہا غلط فہمی دور کرتا رہتا ہوں، کہ جیسا پچھلے درس میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے، ہم اس کو تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں، تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کسی کو غصہ آیا مطلب کیا بد اخلاق انسان ہے، غصہ آ گیا؟ نہیں بھائی، غصہ آنا بشریت کا تقاضا ہے، کسی چیز سے ناراض ہونا بشریت کا تقاضا ہے۔ جیسے آپ وسلم کو غصہ آیا، آپ سب ناراض ہوئے، تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ تو بشریت اگر ہم سمجھ جائے تو بہت ساری چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بشریت کا تقاضا، بشریت کی وجہ سے غلطیاں ہو سکتی، اسلام ہو سکتا ہے کہ اسلام جیسے عظیم نعمت کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے، ہو سکتا ہے، مگر توبہ کا دروازہ اس وقت بھی کھلا رہے گا۔ اس سے ایک مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ مرتد کی توبہ قبول ہے۔ مرتد اگر توبہ کرے خلوص نیت سے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کم علمی اور جہالت کی بنیاد پر کہ ایک بار اسلام چھوڑ دیا، کافر ہو گیا، اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہے، اس کو ڈائریکٹلی قتل کر دو۔ نہیں، اگر مرتد خلوص نیت سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ اس کی دلیل یہی آیت ہے، یہی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کفر کرے، اسلام لانے کے بعد کفر کرے پھر توبہ کرے تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ توبہ کے تعلق سے اتنی احادیث ہے کہ اگر اس کو ایک انسان پڑھے تو خوب رونے لگ جائے، کہے کہ اللہ ہزاروں غلطیوں سے میں بھرا اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتا رہتا ہوں، پھر بھی تو کہتا ہے کہ آجا میرے پاس، میں تجھے بخش دوں گا۔ روتا ہے انسان۔ یہاں تک کہ کیا عجیب عجیب حدیثیں ہیں۔ ایک میں تو خوش ہو کے بندہ، مثال دیا اصل میں، خوش ہو کے بندہ بولتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اگر کوئی بندہ گناہ میں ملوث ہے اور پلٹ کر اپنے رب کی طرف آیا کہ اللہ میں گنہگار تھا، میں نے غلطی کی، تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایسے زبردست مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور توبہ کی بہت زبردست اہمیت ہے، انشاءاللہ اس کو پھر کبھی میں بیان کروں گا آپ کے آگے۔ اللہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے اور اس کے مفہوم کو صحیح سمجھنے، اس کی تفاصیل کو سمجھنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔